انسانوں سے فرمایا تم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچایا کرو، چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو، کسی انسان کو ناحق تکلیف دینا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، غیروں کے معبودوں کو بھی برا نہ کہو، وہ نادانی میں تمہارے معبود کو برا کہیں گے۔ زبان سے یا تو اچھی بات کہو یا خاموشی اختیار کرو۔ آدمی قدم سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا زبان سے پھسل کر جہنم لے جا دیتا۔ اسی لیے حدیث میں ہے جب مومن صبح کرتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء، چاہے اس کے ہاتھ ہو چاہے پیر ہو، ہر ایک زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے، تو سلامت رہا تو بدن کا ہر عضو سلامت رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وقفے وقفے سے نصیحت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ کو چند نصیحتیں فرمائیں، جن میں ایک یہ تھا، اے جابر تم اپنی زبان سے کسی کے لیے نامناسب کلمات استعمال نہ کرو۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد میرے دل میں اتنا ڈر پیدا ہو گیا، میں ایک معمولی انسان تو دور کی بات جانور کے لیے بھی کوئی نامناسب جملہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بھی انسان تھے، کبھی ان کے زبان سے سخت کلمہ نکل جاتا، نامناسب جملہ غصے میں نکل جاتا تو صحابہ پریشان ہو جاتے تھے، ان کا دن کا چین ختم ہو جاتا تھا، رات کی نیند ختم ہو جاتی تھی، جب تک کہ اس آدمی کے در پر جا کر معافی نہ چاہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے ربیعہ اسلمی ایک صحابی ہے،
ان کے لیے سخت جملہ نکل گیا. ابو بکر صدیق کون ہے؟ جو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ رتبہ رکھنے والے، روئے زمین پر وہ خوش نصیب صحابی تھے جن کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سلام کہلایا. جاؤ زمین پر ابو بکر کو میرا سلام کہنا. یعنی عرش کا پروردگار بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عظمت کو جانتا تھا. اتنے بڑے صحابی کے زبان سے ایک نامناسب جملہ ربیعہ اسلمی کے لیے نکل گیا. اب میرے اور آپ جیسا ہوتے تو بے حس رہتے. ہمیں معلوم نہیں کہ ایک کلمہ جہنم میں داخل کر دے گا، ایک کلمہ ہماری تمام عبادتوں کے اجر و ثواب کو ختم کر دے گا. ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے. ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مل کر کہنے لگے تم بھی میرے لیے اتنا ہی جملہ سخت استعمال کر دو تاکہ بدلہ برابر ہو جائے، دنیا ہی میں معاملہ ختم ہو جائے، آخرت تک یہ معاملہ نہ جائے. قربان جائیے حضرات صحابہ کی زندگی پر. ایک مقدس صحابی ربیعہ اسلمی سے درخواست کرتے ہیں تم بھی میرے لیے ایک سخت جملہ بول دو تاکہ دنیا میں معاملات ختم ہو جائے. لیکن ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ ابو بکر کے مرتبے کو جانتے تھے. انہوں نے انکار کر دیا میں آپ کے لیے اپنی زبان سے کوئی جملہ استعمال نہیں کر سکتا نامناسب. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. یہ معاملہ ابھی ختم ہو جائے. سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان سے ایک جملہ ربیعہ اسلمی کے شان کے خلاف نکل گیا. ربیعہ اسلمی سے کہہ دو یا تو مجھے معاف کر دے یا اتنا ہی جملہ کہتا ہے تاکہ ابو بکر کی مغفرت ہو جائے. دونوں بارگاہ رسالت میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ اسلمی سے کہا تم نے ابو بکر کی درخواست کو کیوں قبول نہیں کیا؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ ابو بکر حافظ قرآن تھے اور جو حافظ قرآن کے بارے میں ایک جملہ کہہ جائے مولانا عمر صاحب پالن پوری فرماتے ہیں خوف رکھو. حافظ قرآن کی فریاد آسمانوں تک پہنچ جاتی. ربیعہ اسلمی کہنے لگے علوم نبوت کا علم رکھنے والے ان کی شان میں کیا کہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ربیعہ کے دل میں ابو بکر کی عظمت ہے، رنج نہیں ہے ربیعہ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی تسلی کے لیے فرمایا ربیعہ تم اپنی زبان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں اتنا کہہ دو اے اللہ ابو بکر کی مغفرت فرما. ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے حضور کے سامنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا دی اے اللہ ابو بکر کی
فرما دے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ آج ہماری زندگی کا ذرا جائزہ لو، ہم کتنوں کے دل پھاڑ دیتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل کے اندر احساس نہیں ہوتا۔ کتنوں کے پیسے کا معاملہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں حق اللہ سے ڈرنا نہیں۔ ابو بکر صدیق ایک جملے سے ڈر گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی تقوی کی مثال بہت مشکل ہے۔ ایک آدمی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو راستے میں گالی دیتے ہوئے آیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے گالی کو سنتے ہوئے آئے۔ جب ان کا گھر آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اور بھی کچھ کہنا ہے تو کہہ دو، یہ مکان میرا قریب آ چکا ہے۔ وہ آدمی شرمندہ ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی چاہنے لگا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علماء نے لکھا ہے امام اعظم کے پاس ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی میں انہوں نے ایک نصیحت لکھ رکھی تھی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ نصیحت دراصل ایک حدیث تھی۔ حدیث کیا ہے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اے لوگوں، یا تو تم اپنی زندگی میں کوئی بھلائی کا کام کرو، یا کسی کی تعریف کرو، یا تم خاموش رہ جاؤ، یا تم خاموش رہ جاؤ۔ تمہاری خاموشی بھی عبادت ہے، تمہاری خاموشی بھی عبادت ہے۔ تو اسلام کو آج لوگوں نے جو میڈیا میں پیش کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل میں ان لوگوں نے اسلام کو مکمل نہیں پڑھا۔ وہ اسلام مسلمان کو سمجھتے ہیں، مسلمان کی زندگی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہندو کو اسلام سمجھا کر کہنے لگے بھائی یہ اتنا اچھا مذہب ہے، تم بھی اسلام قبول کرو۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے اسلام تو آپ کی زبان سے سن لی، لیکن کسی مسلمان کے اندر میں نے آج تک اسلام نہیں دیکھا۔ جب میں مسلمانوں کی زندگی کی اسلام ان کے دیکھ لوں گا پھر میں مسلمان ہوگا، لیکن جب مسلمان ہوگا تو ان مسلمانوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس مسلمان کی طرح ہوگا جس طرح حدیث میں مسلمان کو بتایا گیا۔ آج ایک جہاد کا جملہ انہوں نے پڑھ لیا، پورے میڈیا کے اندر، اخباروں کے اندر، تبصرے کے اندر یہ کہتے ہیں اسلام تو بڑا سخت مذہب ہے، اس میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، پتھر سے مار مار کر قتل کرنے کا حکم ہے۔ حالانکہ نہیں جانتے اسلام نے اس سے پہلے کتنی روک اس پر لگائی ہے، ماں باپ کے اوپر کتنی ذمہ داری لگائی ہے کہ ماں باپ سے کہا بچپن سے بچوں کو حیا سکھاؤ تاکہ بڑا ہو کر بے حیائی نہ کرے، بچپن سے بچوں کو حلال کھلاؤ تاکہ آگے بڑھ کر حرام نہ کھائے، 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ تاکہ بڑے ہو کر نماز پڑھنے والا بن جائے۔
اب ایک آدمی جس نے سرے سے اسلام پر عمل نہیں کیا، برائی پر اس قدر پختہ ہو گیا، کسی کی بیٹی کو اس نے نہیں سوچا، کسی کا بہن کا نہیں سوچا، کسی کے ماں کا نہیں سوچا، کسی کا پھوپھی کا نہیں سوچا، کسی کی خالہ کا نہ سوچا، اس نے اتنا بڑا جرم کر دیا، آخر تو پورے معاشرے کو اس مجرم سے ڈرانا ہے۔ تو یہی اسلام کہتا ہے ایک کو تم کرو تاکہ معاشرہ کیا ہو جائے، پاک و صاف ہو جائے۔ ناحق کسی کو اسلام قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، ناحق مارنے کا حکم نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت آیا تو آپ نے معافی چاہی، مجھ سے اگر ناحق کوئی جملہ نکل گیا ہو تو تم مجھے معاف کر دو یا بدلا دے۔ تو آج اسلام کو جو بدنام کر کے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، دراصل وہ ہماری زندگی سے اسلام کے نکلنے کی سزا ہے۔ جب مسلمان اسلام پر عمل کرے گا، ان کے دلوں میں اتنا ہی اللہ رحمت ڈالیں گے جتنا پہلے نیک لوگوں کے زمانے میں ان کے دلوں میں رحمت ہوتا۔ اللہ یہی قرآن کے اندر کہتا ہے ایک مسلمان کی شان یہ ہے یا تو اچھے کاموں میں وقت گزارے یا خاموش رہ جائے۔ اس میں اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی عافیت ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں نیک کاموں کی ہدایت دے، اللہ برے کاموں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔